خان صاحب نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ میں باہر کب آؤں گا۔ IMF کو عمران خان کا خط لکھنا ملک سے غداری ہے، PDM مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا اور جعلی حکومت بنانا عین عبادت ہے۔ مریم صاحبہ نے اگر آٹے پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگوائی تو وہ آٹا کھانے سے روزہ حرام تو نہیں ہوگا؟ نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھیں مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ مریم بی بی آپ خوشی اور فرمائش کی پوری کرتے ہوئے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کر سارے نظام کو تباہ کیا گیا۔ 10 لاکھ والے صحت کارڈ پر عمران خان نے اپنی تصویر نہیں لگوائی، لیکن مریم نواز نے 10 کلو آٹے پر نواز شریف کی تصویر سجا دی۔ انڈیا کے پاس مکیش امبانی اور رتن ٹاٹا ہیں، ہمارے پاس چور کی تصویر لگا سستا آٹا ہے۔ قائد اعظم میں مر گیا، علامہ اقبال مر گیا، گاندھی، نہرو، لیاقت علی خان سب مر گئے، سمجھ میں نہیں آتا بھٹو اب تک زندہ کیسے ہے۔ چور کو چور کہنا تربیت میں کمی نہیں بلکہ چور کو لیڈر ماننا تربیت میں کمی ہے۔ یہاں ہر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، یہاں پر نوٹ کو اور بوٹ کو عزت دی گئی ہے۔ یہ سلیکشن نہیں، آکشن تھا، یہاں پر بولیاں لگی ہیں۔ شہباز شریف نے صرف اپنی سیاست ختم کرے گا بلکہ نواز شریف کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ شہباز شریف مدت پوری نہیں کر پائیں گے، یہ جعلی مینڈیٹ والی اسمبلی ہے۔ عمران خان کم بیک کر چکے ہیں، نوجوانوں نے اسے ووٹ دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقریر شروع ہوتے ہی پہلے وزیر اعظم اور ان کے ساتھی اسمبلی سے بھاگے، پھر اپوزیشن لیڈر کی ٹی وی پر کوریج بند کر دی گئی۔ اگر آپ کا مینڈیٹ اصلی ہے تو پھر اسمبلی اور ٹی وی اسکرین سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا بلکہ مہریں لگا لگا کر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہے۔ روس سے سستا تیل اور گندم نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ایران سے گیس نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ نے منع کر دیا ہے۔ پھر 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ قومی اسمبلی کا کیمرہ مین بہت شرارتی ہے، جب چور کا نعرہ لگتا ہے کیمرہ نواز شریف کی طرف لے جاتا ہے۔ 24 سیٹوں والا صدر، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم، 36 سیٹوں والی وزیر اعلیٰ، 180 سیٹوں والا جیل میں، واہ کیا نظام ہے اس ملک کا۔ پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی۔ تاریخ ہمیں بدقسمت ترین وقت کے دہانے پر کھڑا دیکھ رہی ہے۔ جو پارلیمنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اس ایوان میں جو بیٹھے ہیں ان کے تو بچے بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ گھڑی دکھائیں گے ہم ان کو بوٹ دکھائیں گے، ان کی اوقات بتائیں گے۔ اس بوٹ کے سہارے تم ایوانوں میں بیٹھے ہو۔ جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ان کو بھی رمضان پیکیج پہنچنا چاہیے۔ مریم نواز۔ عمران خان کو راتوں رات جعلی کیسز میں پھنسا کر سزا سنا دی گئی، ان کی اہلیہ کو بھی تکلیف و آزمائش میں ڈالا گیا صرف اس لیے کہ ورکرز کا حوصلہ ووٹ ٹوٹے۔ لیکن آپ سوچیں گے وہ کتنا بڑا لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھ کر ہمیں جتوا دیا۔ جن عہدوں کے لیے PPP اور مسلم لیگ نون کی کوئی بات طے نہیں ہوئی، مجھے امید ہے کہ وہاں MQM کو موقع ملے گا۔ عمران خان کے دور میں معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، کیوں اور کس نے اس کو ہٹایا؟ نااہل سلیکٹڈ ہیں، بار بار ملک کو لوٹتے آتے ہیں اور پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ راتوں رات نتائج بدل گئے،
قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ راجہ پرویز اشرف کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، قسم کھا کر کہیں کہ الیکشن میں فراڈ نہیں ہوا۔ سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی، گلگتی، شیعہ، سنی، کشمیری، پشتون، سب کا اعتماد عمران خان ہے اور عمران خان ان سب کو ملانا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم منتخب ہونا جمہوریت کے منہ پر بڑا تماچا ہے۔ سیاستدانوں کی غلامی اور دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ 2 گریبان سے پکڑ کر پوچھو کہ ہمارا بچہ IMF کا مقروض اور تمہارا بچہ ارب پتی کیوں ہے؟ عوام نے ووٹ صرف تحریک انصاف کو دیا ہے۔ یہ سب تو کاغذوں کے پرچوں کے اوپر MNA بنے ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔